أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه كان لكم عدو مبين. سورة بقرة آية نمبر 60. وقال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بدونه أذلنا الله. برادران اسلام، سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں. اس کے اس دنیا میں احسانات سب کے لیے عام ہیں، چرند ہوں، پرند ہوں، حیوانات ہوں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں. لیکن ہم مسلمانوں پر اس نے خصوصی انعام و اکرام کیے. اگر ہم انعامات کو، ان احسانات کو گننا اور شمار کرنا چاہیں تو ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. لیکن کچھ بڑی بڑی نعمتیں ہیں. ان میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن ہم مسلمان اس کی ناقدری کرتے ہیں. دنیا کی کوئی بھی نعمت، حتیٰ کہ اگر ہم کو ہفت اقلیم کی بادشاہت ملے، ساتوں بر اعظم کی بادشاہت ملے، پوری دنیا کا خزانہ ملے، تو اس کے سامنے ہیچ، اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان سے یہ کہا جائے کہ ہم تم کو انڈیا یا پاکستان یا امریکہ کا نہیں بلکہ ساتوں بر اعظم کا بادشاہ بنا دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے ایمان سے دستبردار ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دو، تو کوئی حقیقی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا ہے. وہ بادشاہت کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار دے گا لیکن اپنے ایمان سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا. ہاں، کوئی لالچی مسلمان ہو جس کا ایمان کمزور ہو تو سکتا ہے کہ اپنی ایمان کو چھوڑ دے، لیکن کوئی حقیقی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، دنیا کی سب سے افضل دولت ہے. اور اگر کوئی مسلمان زندگی بھر کسی مسجد میں سجدہ ریز رہے، سجدے سے اپنا سر اٹھائے ہی نہیں، حالانکہ ممکن نہیں ہے،
تب بھی وہ اس نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کا سب سے افضل پیغمبر عنایت کیا۔ اس سے افضل نہ تو اس دنیا کے اندر کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا، جو کہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو اپنے اس آخری پیغمبر کا امتی بنایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کا سب سے اچھا دین عطا کیا، جو کہ دین اسلام ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کامل و مکمل دین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، کہ ہم نے کیا کیا ہے، تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین اختیار کر لیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اسلام ہی کیا ہے، تمہارا دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آخری دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو دنیا کا سب سے اچھا دین عطا کیا۔ دنیا کا کوئی بھی دین اس کے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی نظام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کا سب سے افضل دستور، دنیا کا سب سے بہتر آئین، دنیا کا سب سے اچھا کانسٹیٹیوشن دیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کانسٹیٹیوشن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور وہ کیا، وہ ہماری شریعت ہے۔ امریکہ کا نظام ہو، یورپ کا نظام ہو، کیپٹلزم کا نظام ہو، سوشلزم کا نظام ہو، یا کوئی بھی نظام ہو، دنیا کا کوئی بھی نظام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ چاروں نعمتیں تھیں جس پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، صحابہ کرام نے عمل کیا، ان کے بعد کے مسلمانوں نے عمل کیا، اور 1000 سال تک اس دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ سامعین کرام، ہمارے اسلاف جو تھے ان کے بارے میں ہم جانتے ہوں گے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اوپر مکمل طور سے عمل کرتے تھے، صحابہ کرام عمل کرتے تھے، اس کے بعد کے تابعین تبع تابعین عمل کرتے تھے، اور 300-400 سال کے پہلے بھی مسلمان اسلام کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اور یہی وہ خوبی تھی جس نے ان کو دنیا کی دوسری قوموں سے ممتاز بنا دیا تھا، اور وہ دنیا کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ وہ غالب تھے، مغلوب نہیں تھے، وہ حاکم تھے، محکوم نہیں تھے۔ ان کا عروج دبدبہ پوری دنیا کے اوپر تھا، اور وہ ہماری طرح سے معروف نہیں تھے۔ وہ باعزت تھے، ہماری طرح سے ذلیل و خوار نہیں تھے۔ وہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم تھے، وہ ہماری طرح سے دنیا کی سب سے پچھڑی ہوئی اور دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم نہیں تھی۔ انہوں نے زندگی کے ہر میدان میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا تھا۔ ان کی پوری دنیا کے اوپر قیادت و سیادت تھی، وہ ہماری طرح سے لولے لنگڑے اور بیکار قسم کے لوگ نہیں تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی 4 چیزیں تھیں جن پر عمل کر کے مسلمانوں نے اس دنیا کے اندر ایک باعزت زندگی گزاری، اور وہی 4 چیزیں 1400 سال کے بعد بھی ہو بہو موجود ہیں۔ ان کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، نہ ایمان کے اندر، نہ اسی طرح سے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر، ہماری شریعت کے اندر، ہمارے آئین کے اندر، نہ ہمارے رسول کے اندر، نہ ہمارے دین کے اندر۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آج کے زمانے کے مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کل دنیا میں مسلمانوں کے 57 ممالک ہیں، لیکن صرف نام کے ممالک ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی 2 ارب ہے تقریباً اس دنیا کے اندر، اور دنیا کا ہر چوتھا شخص مسلمان ہے، لیکن آج کل مسلمان دنیا کے ہر میدان کے اندر سب سے پیچھے ہو۔ وہ دین کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، صنعت و حرفت کا معاملہ ہو، تعلیم کا معاملہ ہو، آرمی کا معاملہ ہو، انڈسٹری کا معاملہ ہو، مینوفیکچرنگ کا معاملہ ہو، اکنامکس کا معاملہ ہو، بزنس کا معاملہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی میدان آپ لے لیجیے، کوئی ایسا میدان نہیں پائیں گے جس کے اندر مسلمان جو ہے دنیا کے اندر سب سے آگے ہوں۔ حتیٰ کہ اخلاق کے اندر جس کی تعلیم اسلام سب سے زیادہ دیتا ہے، اس کے اندر بھی آج مسلمان دنیا کی گئی گزری قوم ہے، اور ان کا اخلاق جو ہے دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ گرا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے سامنے دنیا کی ذلت ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا ہے کہ آخر آج ہم اتنے ذلیل کیوں ہیں، آج ہم دنیا کے ہر میدان میں اتنے زیادہ پیچھے کیوں ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف دنیا کے ہر میدان کے اندر آگے تھے، اور انہوں نے ہر میدان کے اندر اسلام کا ڈنکا بجایا تھا۔
کوئی بھی میدان. لیکن آج معاملہ الٹا کیوں ہو گیا؟ آج کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ پیچھے ہو گئے ہیں؟ تو میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، ٹائم چونکہ کم ہے اس لیے مجھے جلدی جلدی کچھ باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور سب سے بڑی خرابی جو ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ہم مسلمان اس دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہیں، وہ ہماری بے عملی اور بد عملی ہے. ہم اس کو 2 لفظوں کے اندر بہت ہی مختصر طور پر بیان کر سکتے ہیں، ہماری بے عملی اور بد عملی. بے عملی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان کاموں کو انجام نہیں دیتے. نماز پڑھنے کا حکم دیا، کتنے % مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ 2% مسلمان. 2% مسلمان ہندوستان کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اور یہی حالت تقریباً پوری دنیا کے اندر ہے. کہیں کچھ زیادہ پڑھتے ہیں، کہیں کچھ کم پڑھتے ہیں. اسلامی ممالک کے اندر بھی یہ حال ہے. میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا، سب دیکھا ہے میں. اسلامی ملکوں کا بھی یہ حال ہے. نمازیوں کی تعداد بہت کم ہے اور دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں، کتنے لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کتنے لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں، کتنے لوگ قرآن، دنیا کی سب سے افضل کتاب جس پر ایک مسلمان اپنی جان بھی دے دیتا ہے، لیکن کتنے ایسے مسلمان ملیں گے جو کہ قرآن نادرہ نہیں پڑھنے جانتے؟ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی دکھ اور تکلیف کی بات ہے. یہ کتنی بڑی بے شرمی بے غیرتی ہے کہ ایک مسلمان کہے کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ قرآن پڑھنا نہ جانے، نادرہ بھی نہ پڑھ سکے جو اس کے سامنے موجود ہے، جبکہ ترجمہ کے ساتھ پڑھنا اس کو سب سے زیادہ افضل ہے. ہم دنیا کا ہر کام کر لیتے ہیں، لیکن اسلام کو جاننے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، عبادات کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. تو ہماری سب سے بڑی مصیبت، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اسلامی احکام کے اوپر عمل نہیں کرتے. اور دوسری چیز بد عملی. آج کل کون سی ایسی برائی ہے جو مسلمانوں کے اندر نہیں پائی جاتی؟ ہر برائی مسلمانوں کے سماج و معاشرہ کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی. آپ دیکھیے جھوٹ کیا گناہ کبیرہ ہے، اور آج ہم اپنی مجلسوں میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اپنی مجلس کو چلانے کے لیے، کسی سزا سے بچنے کے لیے یا کسی فائدہ کو حاصل کرنے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. اسی طرح سے غیبت، اسی طرح سے چغلی، زناکاری، شراب خوری، گھوس خوری، حرام کمائی. آج کل کی دنیا میں مسلمانوں کو ایسا کوئی گھر مشکل سے پایا جاتا ہوگا جو کہ حرام نہ کھاتا ہو، کیونکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے ادا نہیں کرتے. اور معاف کیجیے گا اگرچہ آپ کو گراں گزرے، ہم مسلمانوں کے سماج کے اندر کیا ہے، یہ رواج ہے کہ ہم اپنی ماؤں کو، ہم اپنی بہنوں کو، ہم اپنی بیٹیوں کو وراثت کے اندر ان کا حصہ نہیں دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. آپ خود حرام کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، اور نسل در نسل حرام کھاتے رہتے ہیں. اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو ان کا حق دیتے ہیں. کتنے % مسلمان ہیں؟ اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کرنے کی دھمکی دی ہے. بہت سارے اہل حدیث اس مت ہے کہ ہم توحید کے قائل اخلاص، ہم جو ہے جہنم کے اندر نہیں جائیں گے. یہود کی طرح سے نظریہ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. کان کھول کر کے سن لیجیے اور جا کر کے اس آیت کا خود مطالعہ کیجیے. افسوس کی بات نہیں کہ ہم مسلمان قرآن نہیں پڑھتے، نام کے مسلمان ہیں، نوٹنکی ڈھونگی مسلمان ہیں. ودا میں تم انصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کو شو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. شو رہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود. ہم تو کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود؟ مسلمانوں کو وجود کہیں پایا جاتا ہے؟ کہیں نہیں پایا جاتا ہے. 200 سال 300 سال سے مسلمان ذلیل ہیں، لیکن ان کو کوئی فکر نہیں ہے اسلام پر عمل کرنے کی. 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، 2 بڑی خرابیاں جو مسلمانوں کے اندر آئی ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایک تو ہم اسلامی احکام کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری بدعملی، جو برائیاں ہیں وہ ہمارے اندر کوٹ کے بھری ہیں. تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ سورہ نساء کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس کے حدود کو تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. یہ آیت کہاں پر آئی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا. یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 14 کے اندر، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میراث کا پورا سسٹم بیان کر دیا ہے، اور میراث کے اندر آپ کو اپنی طرف سے تصرف کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. خاص طور سے وارثین کے حق میں آپ کوئی وصیت نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو وصیت کرنی ہے تو وارثین کے علاوہ کرنا ہوگا. بہت سارے لوگ اپنے لڑکوں کو آپ کر دیتے ہیں، یہ بھی ناجائز، آپ نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پورے سسٹم کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود کو تجاوز کرے گا. تو آپ بتائیے
جو اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو اور لڑکیوں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ اطاعت کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں، وہ اس کے حدود کے اندر رہتے ہیں یا حدود کو پھلانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا وہ اطاعت حدود اس کے حدود کو تجاوز کرے گا، ادخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کے لیے کیا ہے؟ رسوا کن عذاب۔ تو ہمارے سماج معاشرے کے اندر بہت سارے رسوم و رواج پائے جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام کے اوپر عمل نہیں کریں گے، ایسے اسلام لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کوئی مدد نہیں کرتا ہے۔ تو چند باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے جلدی رکھ دینا چاہتا ہوں۔ تو میں نے آپ کو بتایا 2 بڑی خرابیاں، اب اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، تو چند چیزیں آپ سمجھ لیجیے۔ نمبر ایک، ہم مسلمانوں کے اندر بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگ، بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں اسلام کا ایک لمیٹڈ کنسیپٹ بنا ہوا، ایک محدود تصور بنا ہوا۔ بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کس کا نام ہے؟ اسلام صرف عبادات کا نام ہے، عقیدے کا نام ہے، بس ہم عقیدہ ہمارا صحیح ہو گیا اور ہم جو عبادت گزار لوگ ہیں آ کر کے نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، اسلام اسی کا نام ہے بس، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں پائی جاتی، اس کے علاوہ اور کوئی۔ یہ سراسر غلط تصور ہے، سراسر غلط تصور۔ اسلام کسی محدود چیز کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے، ایک مکمل قانون ہے جو ہماری پوری زندگی کو شامل ہے اور ہماری زندگی کے ہر شعبہ کو محیط ہے۔ عقیدہ ہو، عبادات ہو، اخلاق ہو، معاملات ہو، بزنس ہو، اکنامکس ہو، ٹریڈ ہو، مزالمت ہو، مینوفیکچرنگ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز میں اسلام کا قانون موجود ہے اور اس کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارا اسلام ہم کو فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اسلام کی یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ایک ساتھ جڑی ہوئی۔ مان لیجیے کوئی مسلمان ہے، نمازی بھی ہے، یہاں آ کر کے پہلے سب میں نماز پڑھتا ہے لیکن باہر جاتا ہے اس کا بزنس حرام ہے۔ اب اگر وہ حرام کھاتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز کو قبول کرنا۔ اب ہم مسلمانوں کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں کہاں تک ہماری کمائی جو ہے حلال ہوتی ہے۔ انڈونیشیا کے جو وزیر اعظم تھے بدوی، ان کا کہنا تھا کہ جتنا مسلمان حلال غذا کے بارے میں ہمیں، یعنی ہر مسلمان ہی چاہتا ہے اور الحمدللہ اچھی چیز ہے کہ ہمیں حلال غذا ملے، ہم حرام غذا نہیں کھائیں گے، اتنی ہی اگر اہمیت حلال کمائی کو دیتے تو مسلمانوں کا مستقبل اور مسلمانوں کا حاضر کیا ہوتا بہت ہی اچھا ہوتا۔ لیکن مسلمان جو ہے حلال غذا کے پیچھے تو بھاگتے ہیں لیکن حلال کمائی کے پیچھے نہیں بھاگتے، اور مسلمان جو ہے جیسا کہ نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ امن الحلال ام من حرام، ایک زمانہ ایسا آئے گا مسلمان اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ کمائی ہمارے پاس کہاں سے آ رہی ہے، حلال ہے یا حرام ہے، بس جو مل گیا اس کو رکھو، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی چیز یہ جو لمیٹڈ کنسیپٹ ہے اسلام کا، جو محدود تصور ہے اسلام کا، اس کو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں اور یہ سمجھیں کہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جو ہماری ہر چیز کو شامل ہے، تمام چیز، زندگی کا ہر شعبہ، حتیٰ کہ آپ کا سوشل سسٹم، سماجی نظام کیسا ہونا چاہیے، فیملی سسٹم، گھر کے اندر نظام کیسا ہونا چاہیے۔ آپ گھر کے اندر دیکھ لیجیے، ہم اپنے سالیوں سے پردہ کرتے ہیں، گناہ ہے، پردہ کرتے ہیں، بھائی اپنی بھابھی سے پردہ کرتا ہے، نہیں پردہ کرتا ہے، کتنی بے پردگی پائی جاتی ہے، اور ہم اپنی عورتوں کو سڑکوں میں بازاروں میں ننگے گھماتے رہتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہو؟ ہم کیسے مسلمان ہوئے؟ اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں اور اسلام کے لیے جان بھی نہیں دیتے، لیکن اسلامی احکام کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو مسلمان، نام کا مسلمان، نوٹنکی مسلمان، ڈھونگی مسلمان بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی مدد نہیں آتی ہے۔ تو اسلام ہماری پوری زندگی کو شامل ہے، آپ اس کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ دوسری چیز، اسلام ایک عملی دین ہے، پریکٹیکل دین ہے، تھیوریکل دین نہیں ہے کہ اسلام جو ہے آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، محمد رسول اللہ کہہ دیا، آپ مسلمان ہو، نہیں۔ اسلام ایک عملی دین ہے اور اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت زیادہ ثبوت ہے اور ان کو میں یہاں پر تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ میں نے اسلام جو ہے، عمل کی اہمیت کیا ہے اسلام میں، عمل صالح کی خاص طور سے اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کا رزلٹ کیا ملتا ہے، اور ایمان عمل صالح کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر کیوں کیا ہے، میں نے اس کو اپنی ویب سائٹ پر www.drmannan.com میں لکھا ہے، آپ وہاں جا کر کے تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور ہر شخص کو اس کے بارے میں جاننا چاہیے۔ عمل کی اسلام کے اندر اتنی زیادہ اہمیت ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 41 صورتوں کے اندر، کتنی صورتوں کے اندر؟ 41، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
قرآن مجید کی 41 صورتوں کی 71 آیتوں کے اندر 71 آیتوں کے اندر ایمان اور عمل صالح دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، قرآن کو سمجھ کے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اور عمل صالح کو ایک ساتھ کیوں ملایا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو جاننے کی کوشش کی، اور کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیکار میں اس کو ذکر کر دیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کیا ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ 71 آیتیں، ان میں سے 28 آیتیں ایسی ہیں جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں دخول کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جوڑا ہے، ایمان بھی ہو اور عمل صالح۔ آپ سورہ بقرہ سے پڑھیے اور سورہ ناس کے اوپر ختم کیجیے۔ تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا؟ اسی لیے ذکر کیا ہے کہ ایمان بغیر عمل صالح کے نفع بخش نہیں ہوگا، خاص طور سے اس دنیا کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، علماء کرام کا، ہمارے مفسر کا کہنا ہے کہ جس طرح سے اگر کافر ہے، کافر کا کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں غیر مقبول ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں۔ آپ کے زمانے میں بل گیٹس ہے جو کہ ارب پتی شخص ہے، اور وہ ہماری طرح سے نہیں ہے، وہ اربوں ڈالر، 1-2 کروڑ نہیں، 10 کروڑ نہیں، اربوں ڈالر خیراتی اور رفاہی کاموں کے اوپر خرچ کرتا ہے پوری دنیا کے اندر، لیکن اس کی کوئی ویلو نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے یہاں ایمان نہیں ہے۔ تو جس طرح سے نیک کام بغیر ایمان کے برباد ہے، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ویلو نہیں ہے، اسی طرح سے ہمارے ایمان کی اس دنیا کے اندر خاص طور سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم عمل صالح نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کا مطلب، اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں اگر تفصیل سے بیان کروں گا تو یہاں پر موقع نہیں، آپ کو خود بھی پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے یہ ہمارے علماء کرام کہنا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر۔ آپ خود سوچیے، اس دنیا کے اندر آپ رہتے ہیں، کوئی اہم چیز ہوتی ہے، مان لیجیے آپ کا بچہ پڑھتا ہے، نیٹ کی تیاری کر رہا ہے، انجینئرنگ کی تیاری کر رہا ہے، تو آپ بار بار اس کو تاکید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے گھر میں کوئی اہم کام ہے، بار بار اس کی تاکید کرتے ہیں، آپ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے بارے میں سوچیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا بڑا شفیق ہے، کتنا بڑا مہربان ہے کہ اپنے بندوں کو بار بار اس کام کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کوئی فائدہ ہے؟ آپ عبادت کریں یا نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو محتاج نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ تو آپ کے فائدے کے لیے بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، ہمیں خود سوچنا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج جو ہے ہرگز نہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بار بار۔ اور پھر آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارے نبی سب سے اچھے، سب سے افضل ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا؟ ہمارے نبی کے سن بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، پردہ نہیں کرتے تھے، ہاں، اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، یا دوسرے اسلامی امور نہیں انجام دیتے تھے۔ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حکم دیتے تھے تو اس پر عمل کرتے تھے، اور اگر کسی چیز سے روکتے تھے تو سب سے پہلے اس سے رک جاتے تھے۔ عمان کا جو بادشاہ تھا جلندی اس زمانے کے اندر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ سچے نبی ہیں۔ کیوں سچے نبی ہیں؟ اس نے یہی بات دہرائی کہ جب آپ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، جب آپ کسی چیز سے روکتے ہیں تو اس سے اپنا پہلے سب سے پہلے اپنا رک جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کرتے تھے، ہماری طرح سے نام کے مسلمان نہیں تھے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیجیے، تابعین کو دیکھ لیجیے، تبع تابعین کو دیکھ لیجیے، اس کے بعد کے زمانے کے مسلمانوں کو دیکھ لیجیے، وہ سب لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ سب لوگ بھی اسلام کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تو عمل کی بہت ساری دلیلیں ہیں، عمل کی وجہ سے مسلمان اس دنیا کے اندر کیا تھے؟ فائد تھے۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ آپ اسلام ایک لمیٹڈ، اس کا محدود تصور نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اسلام کے اندر عمل کرنا ضروری ہے، یہ فرض ہے، بغیر عمل کے ہمارا کام بننے والا نہیں ہے۔ اس کو آپ تفصیل کے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہاں پر پڑھ سکتے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام میں عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے مکمل اسلام کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، کمپلیٹ اسلام۔ آپ اس کو لکھ لیجیے، اگر کسی کے پاس کاغذ قلم ہے تو اس کو نوٹ کر لیجیے اور اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیجیے کہ جب تک اس دنیا کے مسلمان مکمل اسلام کے اوپر انفرادی، پرسنلی، انڈیویژولی، اسی طرح سے سوشلی، سماجی طور پر، اور اسی طرح سے سیاسی سطح پر، جہاں پر سیاسی حکومتیں مسلمانوں کی، یہ ان لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے نہیں۔ جب تک مسلمان کامل اسلام پر انڈیویژولی، سوشلی اور گورنمنٹ پولیٹیکلی سطح پر عمل نہیں کریں گے، جب تک اس دنیا کے اندر ذلیل و خوار رہیں گے۔ آپ لاکھ جتن کر لیں، آپ ناک رگڑ کر کے مر جائیں، آپ ہزاروں احتجاج کر لیں، آپ 100% لٹریسی ریٹ آپ کا 100% ہو جائے،
سب آدمی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی ٹیچر بن جائے، کوئی سائنٹسٹ بن جائے، کوئی کچھ بھی بن جائے، لیکن آپ کی ذلت اس دنیا سے جانے والی نہیں ہے جب تک آپ کمپلیٹ اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ کان کھول کر کے سن لیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، امر یہ وجوب کے لیے آتا ہے، مکمل اسلام پر عمل کرنا کیا ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے اسی طرح سے انفرادی طور پر، اسی طرح سے اجتماعی طور پر، اسی طرح سے گورنمنٹ کی سطح پر، ہر سطح پر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور سے آپ کو اسلام کو بنانا، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی، سماج میں بھی، ہر جگہ، مسجد کے اندر بھی اور ہر جگہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطانی قدموں کی اتباع مت کرو۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان یعنی اذان ہوتی ہے جمعہ کی تو مشکل سے 2 صفوں کے اندر ہوتا ہے، اس سے ہمارے ایمان کا پتہ چلتا ہے، اور مسلمان تاخیر سے آتا ہے۔ اتنی مسجدوں کے اندر میں نے خطبہ دیا، بہت سارے شہروں کے اندر میں گیا، میں نے صرف بریلی کے اندر، بریلی کے شہر کے اندر صرف ایک مسجد کو پایا جہاں کے مسلمان خطبے سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں، اور پوری مسجد الحمدللہ کیا ہے، نمازیوں سے بھری ہوئی۔ ورنہ آج کل حالت یہ ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں بچتا ہے، ہفتے میں ایک دن آتا ہے اور یہ بھی نہیں کوشش کرتے ہیں کہ اول وقت میں وہاں پر پہنچ جائیں اور امام کا خطبہ تو سن لیں۔ اسلام کو پڑھنا، قرآن کو پڑھنے تو دور کی بات ہے، اتنا بھی ٹائم ان کے پاس نہیں رہتا ہے کہ وہاں پر جو پہنچ جائیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطانی قدموں کی اتباع مت کرو۔ کیا معلوم ہوا اس سے، کیا پتہ چلا اس سے، کہ اگر آپ مکمل اسلام پر عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ شیطان کی اتباع کرتے ہیں، آپ اللہ کا کہنا نہیں مانتے بلکہ شیطان کا کہنا مانتے ہیں، کیونکہ شیطان ہی چاہتا ہے کہ ایک مسلمان کامل طور سے اسلام کے اوپر عمل نہ کرے۔ انہ لکم عدو مبین، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ وہ کیا تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کوئی دشمن کسی کا فائدہ چاہتا ہے جو اس کا دشمن ہوتا ہے؟ دشمن کبھی بھی فائدہ نہیں چاہے گا، لہذا شیطان بھی نہیں چاہتا ہے کہ مسلمان کا کوئی فائدہ ہو، اس لیے وہ نہیں چاہتا ہے کہ مسلمان کمپلیٹ اسلام کے اوپر عمل کرے، بلکہ وہی چاہتا ہے کہ مسلمان اگر عمل بھی کرتے ہیں تو آدھے تیہے اسلام کے اوپر کیا کر لیں، عمل کر لیں۔ تو معلوم ہوا کہ مکمل اسلام کے اوپر عمل کرنا۔ اچھا، ایک دوسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 اور 85، اس کو بھی سن لیجیے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، اور جو مکمل طور سے اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا دھمکی دی، اور یہ دھمکی صرف دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ آخرت کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہود کا تذکرہ کیا، اور خطاب تو یہود سے کیا گیا ہے، لیکن یہ بتلانا مقصود ہے کس کو، مسلمانوں کو بھی، کہ تمہارے اندر یہ عادت نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کیا عہد پیمان لیا کہ تم آپس میں قتل نہیں کرو گے، خون نہیں پاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے، ثُمَّ أَنتُمْ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم لوگوں نے کیا کیا، اس کا اقرار کیا اور اس کی شہادت دی، اور اس کے بعد کیا ہو گیا، کیا ہے وہ آیت، مجھے ایک منٹ، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، پھر تم لوگوں نے کیا کیا، تم لوگ ایسا کرنے لگے کہ آپس میں خوریزی کرنے لگے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے اور اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نکالنے لگے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وإن یأتوکم اسارى تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجهم۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے 3 چیزوں کا وعدہ کیا۔ یہودی بھی اپنے زمانے کے مسلمان تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف کس کو بھیجا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، ان کو کتاب دی تھی، کون سی کتاب تھی، توریت، ان کے اوپر نازل کی تھی، تو اس کے اندر بھی احکام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر کیا، ایک تو یہ کہ ہم نے یہودیوں کو حکم دیا تھا کہ آپس میں قتل و خوریزی نہیں کرنا، جس طرح سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑائی نہ کریں، ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور آپس میں کیا آپس میں لڑائی تھے، جیسے کہ آج کل مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ دوسرا، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو کیا کرنا، ان کے گھروں سے نکالنا نہیں، ان کو جلا وطن نہیں کرنا، ان کو شہر بدر نہیں کرنا، یہ بات بھی نہیں مانی، اور ان کو کیا کرنے لگے، جب لڑائی ہوتی تو جو غالب ہوتا مغلوب کو ان کے گھروں سے نکال دیتا، ان کو جلا وطن کر دیتا، ان کو دور بھگا دیتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 3 چیزیں تھیں، اور ایک چیز کیا تھی کہ اگر تمہارا کوئی بھائی قیدی بنا کر کے تمہارے پاس لایا جائے گا تو کیا کرو گے،
اس کو فدیہ دے کر کے چھڑا لو گے، پیسہ دے کر کے اس کو چھڑا لو گے، پیسے. یہ 3 چیزیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے جو ہے کیا کیا، 2 بات تو نہیں مانی، لیکن تیسری بات تم نے مان لی. وہی آیتوں کو مسارا کہ اگر تمہارا کوئی بھائی تمہارے پاس قیدی بنا کر کے لایا جاتا ہے تو کیا کرتے ہو تم لوگ اس کو فدیہ دے کر کے چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ اس کو نکالنا ہی حرام تھا. ہم نے تو یہ حرام کرا دیا، اس کو نکالو کیوں، جس کی وجہ سے قیدی بنایا جائے. تو جب قیدی بنا کے لایا جاتا تو اس کو چھڑا لیتے ہو، لیکن ہم نے تو اس کو بھی حرام قرار دیا تھا. اب سنیے اور غور سے سنیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کیا تم کتاب کے کچھ حصہ پر ایمان رکھتے ہو اور کتاب کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ منہ سے، زبان سے وہ بھی نہیں انکار کرتے تھے. اگر ہم کسی مسلمان سے پوچھیں نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو تو کیا نماز کا انکار کرے گا؟ نماز کا انکار نہیں کرے گا. تو ہم بھی یعنی اپنی زبان سے قولاً انکار نہیں کرتے، لیکن فعلاً ہم اس کو ادا نہیں کرتے. تو اسی طرح سے ان کی بھی حالت ہے. قولاً تو انکار نہیں کرتے تھے، لیکن فعلاً کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے کہ اس کے اوپر عمل نہیں کرنا. عمل نہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ انکار کرنا. عمل نہ کرنا یہ کیا ہے؟ انکار کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. آگے سنیے اور اپنے دلوں کو مضبوط کر کے سنیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. تم میں سے جو بھی ایسا عمل کرتا ہے، یعنی اپنی منمانی شریعت کے اندر چلاتا ہے، جو اس کو پسند آ گیا اس کے اوپر عمل کر لیا، آدھا تہیا کے اوپر عمل کر لیا، آدھا تہیا کو چھوڑ دیا، جس میں اس کا نقصان ہے اس کو کیا کر دیا؟ اس کو نہیں عمل کیا. بیٹیوں کو ان کا حق دینے میں نقصان ہو رہا ہے، پیسہ ہمارے پاس رہ رہا ہے، اس لیے ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر اس کو ذلیل و خوار کرے گا، اسی دنیا کے اندر اس کو رسوا کرے گا. یہ اس کا بدلہ ہے، یہ اس کی سزا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دنیا کے اندر. اب آپ دیکھیں یہودیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس دنیا کے اندر ذلیل کیا، کس طرح سے ان کو اس دنیا کے اندر خوار کیا. الا بحبل من اللہ وبحمد الناس سے دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ کس طرح سے قوت کے جانتے ہیں، کس طرح سے پاور کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخت نصر کے ذریعہ سے اور دوسرے بادشاہوں کے ذریعہ سے، رومن امپائر کے ذریعہ سے ان کو اسی دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر دیا. ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے یروشلم کو فتح کر لیا اور بہت زیادہ ان کو سزائیں ملی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر کیا ذلیل کیا. تو آپ سمجھ گئے اس کی. اور اے کاش کی معاملہ اسی دنیا تک محدود ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے آگے کیا ہے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. جو شخص ایسا عمل کرتا ہے آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ معاملہ صرف دنیا تک محدود ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن ان کو سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اے مسلمانوں جان لو، اے لوگوں جان لو، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84-85. تو اس آیت سے ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ آیت ہم کو آئینہ دکھاتی ہے کہ مسلمانوں تمہارا عمل بھی کیا ہے؟ یہودیوں کی طرح سے ہو گیا ہے، نصرانیوں کی طرح سے ہو گیا ہے، کافروں کی طرح سے ہو گیا ہے جو مکمل طور سے شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. لہذا تمہارے اندر یہ صفت نہیں پیدا ہونی چاہیے. اگر تمہارے اندر بھی یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو تم بھی انہی کی طرح سے ذلیل کیے جاؤ گے. جس طرح سے ان کو ذلیل کیا تھا اسی طرح سے ہم تم کو بھی ذلیل کریں گے. اور آج ہم اپنی نگاہوں سے اس دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں. اس دنیا کے اندر ہمارے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کسی قوم کے ذلیل ہونے کے. اس کا ایک جو اہم سبب ہے وہی ہے کہ ہم مسلمان مکمل اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے. آپ سوچیے کہ ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے پوری دنیا خوف کھاتی تھی اور جنہوں نے قیصر و کسریٰ کی حکومت کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا اس دنیا کے اندر سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. اے مسلمانوں جان لو، ہم لوگ ایک ایسی قوم ہیں جن کی عزت، جن کی سطوت، جن کی قیادت، جن کی سیادت، جن کی کامیابی کس سے متعلق ہے؟ اسلام کے اوپر عمل کرنے سے متعلق ہے. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کے اوپر عمل کرنے سے. وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِدُونِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. اور ہم اس کے علاوہ یعنی اسلام کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کے علاوہ کسی بھی طریقے سے عزت کو تلاش کرنا چاہیں، غلبہ کو تلاش کرنا چاہیں، سیادت و قیادت کو تلاش کرنا چاہیں، کامیابی کو تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی، بلکہ ہم کو کیا ملے گا؟ ہم کو ذلت ملے گی، رسوائی ملے گی. أَذَلَّنَا اللَّهُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ذلیل و خوار کرے گا. تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل نہیں ہو رہا ہے. کوئی کہتا ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں اس لیے ہماری ذلت. صحیح بات ہے، تعلیم میں بھی پیچھے نہیں ہونا چاہیے، مسلمان تعلیم کے اندر بھی پیچھے تھے. کوئی کہہ رہا ہمارے اندر اتفاق و اتحاد نہیں ہے، صحیح بات ہے، یہ بھی اسلام کے اوپر عمل نہیں. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب اسی کے اندر داخل آ جاتی ہیں، بے عملی اور بد عملی، کہ ہم مکمل طور سے اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے.
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی دوسری چیز کے ذریعہ سے عزت اور شوقت کو تلاش کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مزید ذلیل کرتا جائے۔ آج دیکھیں مسلمانوں کی کیا حالت پوری دنیا کے مسلمان کیا ہے، عرب اور عجب کے اندر تقسیم ہو گئے، اور غیروں نے دشمنوں نے ان کو تقسیم کیا، تم عربی ہو، تم ہندی ہو، تم پاکستانی ہو، تم ترکی ہو، اور انہوں نے مسلمانوں کو خوب لڑایا اور مسلمان بیوقوف بنتے بھی رہے اور مسلمان آپس میں کیا ہوتے ہیں، لڑتے رہے۔ اور آج کل فخر کریں گے، کوئی کہے گا ہم سعودی ہیں، کوئی کہے گا ہم ہندی ہیں، کوئی کہے گا ہم پاکستانی ہیں، کوئی ان کو حقیر جانے گا، کوئی ان کو حقیر جانے گا، کوئی کہے گا تم ترکی ہو۔ یہ سب چلتا رہتا ہے مسلمانوں، کوئی ذات پات کے اوپر، کوئی حسب نسب کے اوپر، کوئی اپنے ملک کے اوپر، کوئی نیشنلٹی کے اوپر، کوئی کسی چیز کے اوپر آپس میں کیا کرتے رہتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور عمل کرنے کے بارے میں سب خاموش، عمل نہیں کرتے اور مکمل طور سے عمل نہیں کرنا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تیسری چیز جو تھی کہ پہلی چیز کیا ہوگی، پہلی چیز ہوگی کہ اسلام کا ایک لمیٹڈ کنسیپٹ جو ہے، ایک اس کا محدود تصور جو ہے، آپ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے، یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کو شامل ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ اسلام ایک عملی دین ہے، پریکٹیکل ریلیجن ہے، وے آف لائف ہے، اس کو آپ کو اپنانا پڑے گا اور عمل کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہوگی کہ آپ کو مکمل طور سے اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسلاف کی تاریخ کو رکھ دی اور یہ بتلا دیا کہ وہ اس دنیا کے اندر کیوں باعزت تھے، ان کو کس طرح سے کامیابی ملی، اور میں نے آپ کے سامنے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ آج کل کے زمانے میں اگر مسلمان اپنے اسلاف کی طرح سے باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو انہیں اسلام کو ہر شعبے کے اندر مکمل طور سے نافذ کرنا ہوگا۔ اور اسی کے اندر کیا آتا ہے، اسی کے اندر ایک چیز آتی ہے رسوم و رواج، جس کو ہم کیا بولتے ہیں، ریچولس، کسٹمس، ان اسلامک ٹریڈیشنس، یعنی اسی کے اندر آتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کے سماج کے اندر بہت سارے رسوم و رواج پائے جاتے ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جب آپ ایک دین چھوڑ کر کے دوسرے دین کے اندر داخل ہوئے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے کے جو رسوم و رواج ہیں آپ ان کو بھی چھوڑ دیں، آپ اس سے بھی کیا ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ آج ہندوستانی مسلمانوں کے اندر یا بر صغیر کے اندر بہت سارے مسلمانوں میں کیا ہے، شادی بیاہ کے اندر خاص طور سے بہت سارے رسوم و رواج پائے جاتے ہیں۔ مثلا ہم بارات لے کر کے جاتے ہیں، ارے بھائی آپ بارات لے کر کے کیوں جاتے ہیں، کیا ثابت ہے؟ یہ بھی سر میں نے رسوم و رواج کے بارے میں، رسوم و رواج، عادات و تقالید کا اسلام کے اندر کیا حکم ہے، اس کے بارے میں میں نے 2 قسطوں کے اندر اپنی ویب سائٹ میں لکھا ہے اور یہ کئی میگزین کے اندر شائع بھی ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو رسوم و رواج بھی اسی کے اندر شامل ہے، آپ کو اس سے بھی دستبردار ہونا ضروری ہے۔ اور توحید خالص یہی ہے، توحید خالص یہ ہے کہ ایک انسان اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے تابع کرتا ہے ہر جگہ۔ آپ اپنے گھر کے اندر بھی آپ بارات لے کر کیوں جاتے ہیں، بارات ناجائز، آپ جہیز کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں، ناجائز ہے، حرام ہے۔ آپ مانگ کر کے لیں یا بغیر مانگے ہوئے آپ کو ملے، کوئی کہتا ہے خوشی سے دے رہا ہوں، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے۔ باراتی بن کر کے جانا، وہاں پر کھانا کھانا، یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں۔ اور اسی طرح سے لاکھوں رسوم و رواج پائے جاتے ہیں، سینکڑوں رسوم و رواج پائے جاتے ہیں، وہ سب حرام، کون چھوڑے گا اس کو؟ اسی لیے میں نے وقت کے تقاضے کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے ایک تحریک چلائی ہے، میں نے ایک دعوت شروع کی، ایک موومنٹ شروع کیا ہے، اس کا نام ہے رسوم و رواج مٹاؤ دعوت و تحریک، رسوم و رواج مٹاؤ دعوت و تحریک، ٹو ایراڈیکیٹ دا کسٹمس اینڈ ریچولس اینڈ ان اسلامک ٹریڈیشن، جو ہمارے سماج معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور میں جہاں بھی جاتا ہوں الحمدللہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہوں اور لوگ اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ اسی میں نے جیسا کہ بتلایا یہ بھی ہے کہ بیٹیوں کو ان کا حق نہ دیا جائے، تو یہ تمام چیزیں میں ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر انشاءاللہ آج موقع ملا تو میں مغرب کے بعد ہی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ اسی مسجد میں کروں گا، جو لوگ اس میں حاضر ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ یہاں پر حاضر ہو جائیں، اور انشاءاللہ تفصیل سے میں اپنی اس دعوت کے بارے میں، اس تحریک کے بارے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اور اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ویب سائٹ پہ جا کر کے www.amnan.com، وہاں پر جا کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر میں نے فتاوی بھی نقل کیے ہیں، شیخ ابن باز کا قول بھی ہے، علامہ ابن عثیمین کا بھی قول ہے، اور اسی طرح سے شیخ صالح بن حمید کا بھی قول ہے۔ وہ یہ نقطہ بہت اہم ہے، انہوں نے کہا ومن قدم هذه الاعراف والعادات والتقالید على شرع الله حکمہ، انہوں نے بات کہی کہ جس نے بھی ان اعراف کو، ان تقالید کو، ان عادتوں کو اللہ کی شریعت اور اس کے حکم کے اوپر کیا کیا، مقدم کیا، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ومن قدم هذه العادات والتقالید والاعراف على شرع الله حکمہ۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر فرمایا کہ او تحاکم الیہا بدلا من التحاکم الی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یا اس کی طرف اس نے کیا کیا، اس کو اپنا حکم بنایا، اس کو اپنا جج بنایا، یعنی اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں نا بارات جاتی سے ہم بھی نہیں جا رہے ہیں، لوگ ہم کو کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، معاشرے کے اندر ہماری عزت نہیں رہے گی، لوگ کھا لیا اور ہم کو نہیں کھلا رہا، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے۔ تحاکم الیہا بدلا من التحاکم الی اللہ سبحانہ، بدلا من التحاکم الی شرع اللہ فہذا منکر عظیم، تو انہوں نے کہا یہ بہت بڑی برائی۔ پھر آگے سنیے انہوں نے کیا فرمایا، وقد يقود الى الخروج من الملة عیاذا باللہ، اور اس سے انسان کیا ہو سکتا ہے، اس سے انسان بسا اوقات کیا ہو سکتا ہے، آپ کو حکم معلوم ہو گیا،
آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کوئی اپنی دلیل اور حجت نہیں پیش کر سکتے ہیں کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم معاشرے سماج کے اندر نیچے ہو جائیں گے. نہیں، 1 منٹ کے اندر آپ بارات جانا بند کریں، باراتی بند کر کے جانا، آپ کیا حرام کھانا بند کریں. یہ کون سی غیرت ہوئی؟ آپ کیسے مرد ہیں کہ ایک لڑکی کے باپ کو آپ مجبور کریں؟ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے آپ خود سے انتظام کیجیے. اور پھر یہ اسراف ہے. آج امت مسلمہ کو دوسرے کاموں کے لیے ضرورت ہے. آپ شادی بیاہ کے اندر جو اسراف کرتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، جو نمود کرتے ہیں، اس کو بند کیجیے اور ان تمام چیزوں کو، ان پیسوں کو اسلام کے مطابق استعمال کیجیے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کو پیسوں کا حساب نہیں دینا پڑے گا، آپ نے اس کو کمایا. نہیں، ایک پیسے کا حساب قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آپ کو دینا پڑے گا. اور اسراف کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے کہ آپ حلال چیزوں کے اندر بھی خرچ کریں، لیکن اس کے اندر کیا کریں؟ اعتدال سے تجاوز کر جائیں. یہ بھی اسراف کے اندر کیا ہے؟ داخل. تو ان تمام چیزوں سے آپ کو رکنا ہوگا. تو انہوں نے فرمایا قد یقود الی الخروج من الملۃ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اس کی وجہ سے ملت سے کیا ہو جائے؟ خارج ہو جائے، ملت سے کیا ہو جائے؟ باہر ہو جائے. یہ میرا قول نہیں. اس کے بعد میں نے تفصیل سے لکھا ہے، بہت سارے دلائل دیے ہیں اور یہاں پر بیان میں نہیں کر سکتا ہوں، اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور میں آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم مسلمانوں کو اسلام کو پڑھنے، قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ تو ہم کو تمام امور کے اندر اور اپنی زندگی کی تمام شعبوں کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.